پستی کی طرف بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں۔ خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام سید الانبیاء والمرسلین۔ سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر، اس دل کی ہر دھڑکن پر، اس آہٹ کی ہر قدم کے آہٹ پر، اس جسم کے ہر سانس پر جو ہمیشہ سے حق کے متلاشے ہے۔ ناظرین کرام، حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں آپ کا میزبان یزدانی فیضی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے قادری آفیشیل کی پلیٹ فارم سے ایک خوبصورت سا پیارا سا نشریات۔ آج رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کی 10ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارے بیچ دو مہمان تشریف رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ خصوصی مہمان مولانا اشرف رضا فیضی صاحب قبلہ، جو بہترین ثنا خواں کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں، اور ساتھ ہی میں ہمارے سرپرست صاحب بھی۔ ان کی آواز میں اللہ نے اتنی کشش پیدا کی ہے کہ قسم خدا کی جب آواز کانوں تک ٹکراتی ہے تو روحوں کو ایک اعلیٰ تسکین بخشتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک حافظ و قاری ارشد رضا مرکزی صاحب یہ بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کی آواز میں بھی بڑا ہی خوبصورت عطا کی ہے۔ اب لیجئے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے محفل کا آغاز کلام مقدس کے ان چند آیتوں سے کیا جائے۔ کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے ارشد رضا مرکزی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز کریں۔ ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جب کسی مالی نے پھولوں کی تجارت کی ہے، پتی پتی نے ہواؤں سے شکایت کی ہے کہ آج ہمیں محسوس ہو رہا ہے ایسا کہ کسی قاری نے قرآن کی تلاوت کی ہے، کہ کسی قاری نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ حضرات محترم،
اب آئیے خصوصی مہمان کی طرف رخ کرتے ہوئے اشر رضا فیضی صاحب سے پہلے ہم حمد و ثنا سماعت کریں گے، اور ان سے گزارش ہے کہ جناب حضرت خطیب الکبریٰ کے حوالے سے ایک کلام پیش کریں۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں ذہ نصیب ہماری ہے یہ کہ رمضان کریم ٹرانسمیشن کی خصوصی نشریات میں حاضری کا موقع مل رہا ہے۔ غالباً یہ ہماری تیسری حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے، اور اس کا اجر عظیم ان کے ممبران کو نصیب عطا کرے۔ آئیے میں بلا تاخیر حمد کے چند اشعار سے محفل کا آغاز کرو۔ اس سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحکم وبارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سماعت کر لیں۔ میں آسی ہوں، خطا کار ہوں، مولا مولا میں آسی ہوں، خطا باہر
مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا یہ بھی بند ملاحظہ فرما لیں پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر پھر تو میری ماں کو توانائی عطا کر برسوں سے نہیں صدیوں برسوں سے نہیں صدیوں سے بیمار ہوں مولا مولا برسوں سے نہیں صدیوں سے بیمار ہوں مولا فلسطین کو دیکھ فلسطین یہ شعر ملاحظہ فرما لیں لگا لیں ایک تیرا اشارہ ہو رہا سان خاموش کے ایک تیرا اشارہ ہو رہا سان بہت شکریہ. آپ کو معلوم ہے آج امت کے ایک عظیم خاتون، امت کی ایک عظیم رہنما، اس خاتون کا تذکرہ ہونے والا ہے آج، جب پورے مکے والوں نے آقا دو جہاں کو ٹھکرایا تھا تو اس خاتون نے اپنے کلیجے سے لگایا تھا، جس کو دنیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے. آج ان کا یوم وصال ہے. میرے آقا ان سے بے حد محبت کیا کرتے تھے. میں کلام پڑھنے سے پہلے کچھ خاکی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے مراتب، ان کے مراتب آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے. حضرت عائشہ ہے، سرکار کے پاس ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں جو ان سے سرکار کا رشتہ تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں جس کے بڑھاپے کی وجہ سے ہونٹ پھٹ گئے؟ آقا فرماتے ہیں عائشہ مجھے ختیجہ کے بارے میں کہہ کے تکلیف مت دو. ختیجہ وہ مقدس خاتون ہے، جب پورے مکے والوں نے مجھے ٹھکرایا تھا تب اس نے مجھے امان دی تھی، اس نے مجھے قبول کیا تھا. تو ختیجہ بڑی مقدس ذات کا نام ہے، اور ختیجہ کا مرتبہ کیوں بلند نہ ہو؟ وہ سیدۃ فاطمہ الزہرا کی ماں جو ٹھہرے، حسن و حسین کی نانی ہے،
ملاحظہ فرما لے، میں چند اشعار پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ نصیب عطا فرمائے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ اللہم صلی علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، دل کی گانوں سے سنیں، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئے، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئے، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئے، حق نے بخشا ختیجہ کو وہ مرتبہ، خدمت دین کا یہ نشان بن گئے، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کے، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کے، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کے، یوں فضیلت کا وہ آسمان بن گئے، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کے، یوں فضیلت کا وہ آسمان بن گئے۔ اور حضرت یہ شعر سماعت کر لیں، اللہ کے رسول کا فرمان، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس خاتون کا عالم کیا ہوگا، اس خاتون کا مرتبہ کیا ہوگا جس کی بیٹی جنتی جوانوں کے سردار، ایک ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت، اور پھر مرتبہ دیکھیں کہ جس کی بیٹی جنتی جوانوں کے سردار بن گئی۔ ملاحظہ فرما لیں خدیجہ الکبریٰ کے مراتب کو، بن کے دلہن رسولوں کے سلطان کے، یوں فضیلت کا وہ آسمان بن گئے، سب سے پہلی وہ خاتون اسلام ہے، زندگی نے کی آقا پہ قربان ہے، سب سے پہلی وہ خاتون اسلام ہے، زندگی نے کی آقا پہ قربان ہے، سب سے پہلے وہ خاتون اسلام ہے، زندگی نے کی آقا پہ قربان ہے، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں میں جنت کو وہ کیا ہوا، ماں کے قدموں میں جنت کو وہ کیا ہوا، جب کہ خاتون جنت کی ماں بن گئے، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں میں جنت وہ کیا ہوا، ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں میں جنت تو کیا ہوا، جب کہ خاتون جنت کی ماں بن گئی۔ آخری شعر
ملاحظہ فرما لیں کیا کہتی ہے خدیجہ الکبریٰ مکے کے لوگوں سے ملاحظہ فرما لیں مال و دولت میرا تم سبھی بانٹ لو کہ مال و دولت میرا تم سبھی بانٹ لو پر خدا کے نبی کو اذیت نہ دو مال و دولت میرا تم سبھی بانٹ لو پر خدا کے نبی کو اذیت نہ دو مال و دولت میرا تم سبھی بانٹ لو پر خدا کے نبی کو اذیت نہ دو جن کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امین جن کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امین ان امین کے لیے یہ امام بن گئے جن کو سب لوگ کہتے ہیں صادق امین ان امین کے لیے یہ امام بن گئے ماں کے قدموں میں جنت تو وہ کیا ہوا جب کہ خاتون جنت کی ماں بن گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑا ہی خوب ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے اگر طیبہ میں آؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے میرے نبی کی نعت کو تم غور سے سن میرا دعویٰ ہے کہ تم گانا بجانا بھول جاؤ گے بڑا ہی خوب پڑھے کیا ہی پڑھے لاجواب پڑھے زبردست پڑھے میرے پاس الفاظوں کا ذخیرہ نہیں کہ میں ان کی شان میں تعارف کر سکوں اب لیجئے نعت نبی گنگنانے کے لیے عمدہ آواز کے مالک حافظ و قاری ارشد رضا مرکزی صاحب کو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں ایم قادری آفیشیل کے تمام ناظرین و ممبران کا ہم پھر سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آئیے کچھ سننے سنانے سے قبل ہم سب مل کے درود پاک کا ورد کریں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سب سے پہلے کلام تاج شریعہ کے چند اشعار پیش کروں گا ملاحظہ فرمائیں نہ کرو دنیا دار کی سیم و زرق اقتدار کی باتیں چھوڑ کر لازار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ کریں اپنے یار کی باتیں کچھ دل دار کی باتیں کچھ دل دار کی باتیں اور یہ شعر بھی دیکھ کہ جن کے دل میں حضور رہتے ہیں مسکرا کر وہ رنج سہتے ہیں اور وجد میں آ کے پھر وہ
کیا اختیار کی بات ہے، اب یہ کیا اختیار کی بات ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائے کہ روح کو تازہ کی جو دے ذکر ایوب تو اکثر ذکر دشت مدینہ کو سن کر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس تیار کی باتیں، کیجئے اس تیار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں۔ اب میں نعت پاک کے ایک دو اشعار پیش کروا، ملاحظہ فرمائے، مچل کی بولتے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دو شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ نے بخشا ہے شرف تجھ کو یگانا، حسنین کے نانا، اللہ نے بخشا ہے شرف تجھ کو یگانا، حسنین کے نانا، اللہ نے بخشا ہے شرف تجھ کو یگانا، حسنین کے نانا، اللہ نے بخشا ہے شرف تجھ کو یگانا، حسنین کے نانا، اے بانی اسلام سلطان زمانہ، حسنین کے نانا، اے بانی اسلام سلطان زمانہ، حسنین کے نانا، اللہ نے بخشا ہے شرف تجھ کو یگانا، حسنین کے نانا۔ اور یہ بھی شیخ ملاحظہ فرمائے کہ دریائے سخاوت ہے تیرا جوش پہ ہر دم، اے رحمت عالم، دریائے سخاوت ہے تیرا جوش پہ ہر دم، اے رحمت عالم، دریائے سخاوت ہے تیرا جوش پہ ہر دم، اے رحمت عالم، دو بوند مجھے اس سے، دو بوند مجھے جسم سے للہ پلانا، حسنین کے نانا، دو بوند مجھے جسم سے للہ پلانا، حسنین کے نانا، اے بانی اسلام سلطان زمانہ، حسنین کے نانا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ ہر بات بگاڑی ہے میری نفس و زبانیں، عصیاں کے خزانے، ہر بات بگاڑی ہے میری نفس و زبانیں، عصیاں کے خزانے، ہر بات
زبانیں اسیاں کے خزانے زہرا کے تصدق میری بگڑی کو بنانا حسنین کے نانا زہرا کے تصدق میری بگڑی کو بنانا حسنین کے نانا اے بانی اسلام سلطان زمانہ حسنین کے نانا اور آخری شیخ لازہ فرمائے اے آہ کے کچھ حسن عمل پاس نہیں ہے کچھ آس نہیں ہے اے آہ کے کچھ حسن عمل پاس نہیں ہے کچھ آس نہیں ہے اے آہ کے کچھ حسن عمل پاس نہیں ہے کچھ آس نہیں ہے طغیانی محشر سے مجھے تم ہی بچانا حسنین کے نانا طغیانی محشر سے مجھے تم ہی بچانا حسنین کے نانا زہرا کے تصدق میری بگڑی کو بنانا حسنین کے نانا کہ دنیا سخن میں اسے پہچان ملی ہے کیا شان ملی ہے دنیا سخن میں اسے پہچان ملی ہے کیا شان ملی ہے دنیا سخن میں اسے پہچان ملی ہے کیا شان ملی ہے جب سے لب ایوب پہ ہے تیرا ترانہ حسنین کے نانا جب سے لب ایوب پہ ہے تیرا ترانہ حسنین کے نانا زہرا کے تصدق میری بگڑی کو بنانا حسنین کے نانا بہت شکریہ السلام علیکم